اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین، شب قدر کی فضیلت سے متعلق آج کی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ شب قدر ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جس طرح ماہ رمضان کو سال کے دوسرے مہینوں پر ایک خصوصی فضیلت و شرافت حاصل ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں، اسی طرح سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو وہ فضیلت و کرامت حاصل ہے جس سے دوسری راتیں خالی ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور شب قدر کی عزت و شرافت کے لیے یہ کیا کچھ کم ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کو دفعتاً نازل فرمانے کے لیے اسی ماہ اور اسی شب کو انتخاب فرمایا۔ تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بلکہ جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت تک اکٹھا لے کر اترے اور جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کو اس کی املا کروائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے۔ تفسیر قرطبی ہی میں ہے کہ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی طرح سمائے دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی قرآن کی ابتدا بھی لیلۃ القدر میں ہی ہوئی۔ لیلۃ القدر یا شب قدر در حقیقت اس رات کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئندہ کی شب قدر تک کے تمام مقدرات اور مخلوق کے حق میں ہونے والے رزق، اموات و حیات کے متعلق جمعی فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اس رات کو لیلۃ الحکم، لیلۃ التقدیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر خلائف کا فیصلہ ہی اسی شب قدر میں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تقدیرات اور فیصلے جو ازل میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں صادر فرما چکے ہیں اور جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے جا چکے ہیں، اسی شب میں ان کی نقل ملائکہ مدبرات کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو نافذ کریں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیرات امور کو ان ملائکہ کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے جو وجود میں آنے والے واقعات پر مقرر کیے گئے ہیں، ورنہ اشیاء کو اللہ تعالیٰ کا مقدر فرمانا تو ازلی ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے قبل ہو چکا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم قدر و منزلت والی شب ہے۔ شیخ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں عبادت و ذکر کی وجہ سے بے عزت و بے قدر لوگ بھی قدر و منزلت حاصل کر لیتے ہیں، اسی لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس شب میں قرآن کریم کا نزول ہوا جو اپنی دینی اور دنیاوی سعادات اور برکات کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے، اور اسی شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نزول رحمت، نزول ملائکہ، اجابت دعا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ المبارکہ بھی رکھا گیا ہے، جیسا کہ سورہ دخان میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل اتارا۔ شب قدر حق جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام ہے۔ اس کی قدر دانی علامات ایمان اور سعادت کی نشانی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شب قدر پائیں اور عبادت و تلاوت اور ذکر و استغفار سے اس کا حق ادا کریں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہا عبادت کے لیے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں کھڑا رہنے سے مراد صرف نماز کا قیام ہی نہیں بلکہ خواہ نماز پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر و استغفار اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، تمام عبادت اسی میں داخل ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس شب میں مختلف اور متنوع عبادت مثلا نوافل، تلاوت قرآن کریم، ذکر و تسبیح اور دعا و استغفار سب ہی کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں دعا و استغفار کرنا نوافل پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے، اور اگر کوئی شخص تلاوت قرآن پاک اور دعا و استغفار دونوں کو جمع کرے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے کسی رات کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت یہ پڑھا کرو، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جامع ترین دعا تلقین فرمائی کہ اس کی قبولیت کے بعد تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی بندے کو معاف فرما دیں تو اسے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمروں کا علم ہوا کہ بہت لمبی ہوئیں اور ان کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جس کی بنا پر میری امت کے لوگ پہلی امت کے ساتھ اعمال میں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تو حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی کہ اس ایک شب کی عبادت اور احیاء 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل 1000 ماہ تک ہتھیار باندھ رہا اور جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سن کر بڑا رشک آیا۔ حق تعالیٰ نے اس کے عوض ان حضرات کو شب قدر عطا فرمائی اور سورہ قدر نازل فرمائی۔ روح المعانی میں علی بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بنی اسرائیل کے 4 حضرات یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، جو 80 سال تک حق تعالیٰ کی بات میں مشہور رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کو تعجب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ قدر لے کر نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی امت ان حضرات کی 80 سالہ عبادت سے تعجب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی شب عطا کی ہے جس میں عبادت کرنا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ حضرت ابوبکر بن وراق کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدت حکومت 500 مہینے تھی اور ذوالقرنین کی مدت سلطنت بھی 500 ماہ تھی۔ حق تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی اور فرمایا کہ اس شب کی عبادت کا اجر و ثواب ان دونوں بادشاہوں کی مجموعی مدت سلطنت یعنی 1000 ماہ کی حکومت کے برابر کی حکومت سے بہتر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کوئی شخص اس وقت تک کعبہ نہیں کہلاتا تھا جب تک وہ مسلسل 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر عطا کر کے فرمایا کہ اس شب کی عبادت ان 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، جو پہلی امتوں میں ایک عبادت کا معیار تھا۔ اس شب کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو 1000 ماہ سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی مزید عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں ہر سمان سے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بنیۃ الطالبین میں ایک طویل حدیث روایت نقل کی ہے کہ جس پہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے 17000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ نورانی جھنڈے لے کر زمین پر اترتے ہیں اور 4 مقامات بیت اللہ، بیت المقدس، روضہ نبوی اور مسجد طور سینا پر اپنے جھنڈے نصب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام روئے زمین پر منتشر ہو جاتے ہیں اور ہر مرد مومن و عورت کے گھر میں داخل ہوتے اور امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ البتہ وہ گھر جس میں کتا، خنزیر، تصویر، شرابی یا بدکار جنبی ہو اس میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے مصافحے کی علامت یہ ہے کہ قلب میں رقت و انابت اللہ، آنکھوں میں معاصی پر ندامت کی وجہ سے آنسو اور جسم پر اللہ کے خوف سے کپ کپی طاری ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا اس شب میں بکثرت نزول اس لیے ہوتا ہے کہ یہ خیر کثیر اور عظیم برکات والی شب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس شب میں ملائکہ کو زمین پر نازل کر کے بنی آدم کی عبادت، انابت اللہ اور تسبیح اور تحلیل کا نقشہ دکھلانا مقصود ہے تاکہ بنی آدم کے بارے میں انہوں نے اتجعلوا فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء
کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی کہ کہہ کا جو شبہ پیش کیا تھا اس کا مشاہداتی جواب انہیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب کی ایک صفت سلام بیان فرمائی ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں شب قدر پوری ہی سلامتی و خیر والی ہے، اس میں کوئی شر نہیں۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کے معنی یہ ہے کہ اس شب میں غروب شمس سے طلوع فجر تک ملائکہ مومنین کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور ہر مومن کو السلام علیکم ایھا المومنون کہتے ہیں۔ ملائکہ کے نزول اور صعود اور مومنین کے لیے دعا و استغفار کا سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حتی مطلع الفجر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا بے شک تم پر یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا تمام بھلائیوں سے محروم رہا اور اس سے بدقسمت ہی محروم رہ سکتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص اتنی بڑی نعمت کو ضائع کر دے اس سے بڑا محروم و بد نصیب کون ہوگا۔ کس قدر خوش بخت اور صاحب نصیب ہیں وہ حضرات جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد ہم سے کبھی شب قدر فوت نہیں ہوئی۔ شب قدر کی تعین میں اہل علم کا بڑا اختلاف ہے اور یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے ہے۔ تقریباً 50 اقوال ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے، ان میں سے چند مشہور اقوال یہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جیسا کہ امام نووی نے امام صاحب کی نسبت سے بیان کیا ہے کہ یہ شب تمام سال میں دائر ہو رہتی ہے، کبھی کسی مہینے میں ہوتی ہے اور کبھی کسی مہینے میں۔ روح المعانی میں بیان ہے یہ واقعہ۔ امام صاحب کا دوسرا قول ہے کہ شب قدر تمام رمضان میں دائر رہتی ہے، کوئی خاص شب معین نہیں، اور یہی امام غزالی کی رائے ہے جیسا کہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ امام صاحب کا تیسرا قول، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، کہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل کا بھی قول راجع یہی بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی رات میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، جیسا کہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، کہ شب قدر رمضان کی 17ویں شب ہے، اور شوافع کا راجع قول یہ ہے کہ 21ویں رات ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ 19ویں شب ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی 23ویں رات شب ہے، لیکن تمام اقوال میں راجع قول جمہور علماء کا قول ہے کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابی بن کعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ دوسری روایت میں ابی بن کعب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، لیلۃ القدر جس میں قیام کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اس میں خوب جانتا ہوں کہ وہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ حضرت ابن عباس، ابن عمر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وغیرہ بھی، جیسا کہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ البارگہ میں بھی یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر 2 راتیں ہیں، وہ ایک وہ رات جس میں تقسیم امور ہوتی ہے اور اسی میں قرآن کریم لوح محفوظ سے نازل ہوا۔ یہ شب تو تمام سال میں دائر رہتی ہے، کبھی کسی مہینے میں اور کبھی کسی مہینے میں، اور دوسری لیلۃ القدر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے روحانیت کا زمین پر ایک خاص انتشار ہوتا ہے اور ملائکہ خیر و برکات لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی خبر دیں، مگر 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو شب قدر کی اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں اور فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی، اور شاید اس تعین کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا اب اس کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں شب میں تلاش کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو شب قدر متعین طریقے سے بتلائی تھی، مگر بعد میں بعض مسلمانوں کے باہمی نزاع اور مخاصمت کی وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے بے شمار مسالے اور حکمتیں ہیں، جیسا کہ روایات مذکور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور اگر وہ شب متعین طریقے سے بتلا دی جاتی تو بعض سست و کاہل طباع صرف اسی شب میں عبادت کا اہتمام کرتے اور باقی دنوں کی عبادت سے محروم رہتے۔ اسی طرح اگر وہ شب معین ہوتی اور کسی شخص سے کسی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی تو اس کے ملال افسردگی کی وجہ سے وہ دوسری راتوں میں بھی عبادت نہ کر سکتا اور رمضان کی برکات سے محروم رہتا۔ اسی طرح متعین نہ ہونے کی صورت میں اس شب کی تلاش میں جب انسان ہر رات جاگتا اور عبادت کرتا ہے تو ہر شب کی عبادت کا
اس کو مستقل وجہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے اس شب کے اقفا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کس قدر حکمتیں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی علامات اور نشانی یہ بیان کی ہے۔ اس رات کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل گو، یا اس میں کثرت انوار کی بنا پر چاند کھلا ہوا ہے۔ دوسری نشانی اسی روایت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بلکہ بالکل ایسا ٹکیا کی مانند جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے منع کر دیا۔ امام قرطبی نے عبید بن عمیر کا نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب میں سمندری سفر پر تھا کہ میں نے اس شب کا پانی چکھا تو نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھا۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی علامات جو اس شب میں پائی جاتی ہیں، کسی کو ان کا ادراک و احساس ہوتا ہے اور کسی کو نہیں۔ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ شب قدر میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس قسم کی چیزیں امور کشفیہ سے ہیں جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی۔ بہر صورت شب قدر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اس کا پا لینا اور اس میں ذکر و عبادت میں مشغول رہنا سعادت عظمی اور فلاح دارین کا سبب ہے۔ جو کوئی خوش قسمت اس سب کو پائے، اسے چاہیے کہ اس شب میں اس دعا کا زیادہ ورد کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تلقین فرمائی، جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ یقیناً معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ کم از کم اگر کسی کو اس شب میں پوری عبادت اور ذکر کی ہمت اور توفیق نہ ہو تو جس قدر بھی ممکن ہو سکے اس کے شرف سے محروم نہ رہے، کم از کم مغرب و عشاء کے نماز کے بعد جماعت کا ضرور اہتمام کرے۔ امام قرطبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ بن عامر بن ربیعہ کی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر کی مغرب و عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے شب قدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ مقصد یہ کہ وہ بالکل محروم نہیں رہا اور کچھ نہ کچھ اس کو بھی اس شب کا حصہ مل گیا، اگرچہ تمام شب بیداری کرنے والا کا حصہ اس سے زیادہ اور بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔